مرحبا ماہ سیام، تو ہے رحمت کا پیام، مرحبا ماہ سیام۔ بہار رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور ہم خوش آمدید کہیں گے اپنی پہلی کالر کو اس پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ السلام جی، کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ میں روفا بول رہی ہوں چنئی سے۔ جی جی، سوال کیا ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے، کیا عورتیں آواز سے ذکر کر سکتی ہیں؟ بہت شکریہ، ہم ابھی یہ جواب لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم ایک اور کال لے لیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحبہ ہیں اور کیا سوال کریں گی آپ؟ جی میں پنڈی سے بول رہی ہوں، میں رضیہ بول رہی ہوں۔ جی جی، سوال یہ ہے کہ چلتے پھرتے بیٹھے اٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، باوضو کرنا چاہیے کہ وضو ہو اگر ٹوٹ بھی جائے تو اس کے دوران بھی جاری رکھنا چاہیے؟ بہتر، بہت شکریہ۔ ہم باری باری دونوں خواتین سے ان سوالات کے جوابات لے لیں گے۔ جی امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، آپ سے ہم پہلا سوال کر لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا خواتین آواز کے ساتھ ذکر کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ جب اللہ پاک کے کوئی احکامات ہمیں قرآن مجید سے مل رہے ہیں تو جب اس میں تخصص نہیں کیا گیا کہ جب مطلقاً ایک حکم ہے تو اس میں مرد اور خواتین سب شامل ہوتے ہیں۔ جیسے حکم آ گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، تو ایمان والی عورتیں بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں۔ اب ذکر کی تاکید اس قدر ہے کہ بے شک اس ذکر کو کرنا چاہیے خواتین کو بھی، وہ جس انداز سے چاہیں۔ ہم نے کہا کہ یہ ہر مختلف صورتیں بھی ہم نے اس پروگرام میں وضاحت کی، نماز بھی صورت ہے، قرآن مجید بھی ایک صورت ہے، تو اگر وہ آواز سے بھی ذکر کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں۔ وہی آواز جو ہم دنیا داری کے لیے استعمال کرتے ہیں، جب وہ ذکر کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو ہم شرما رہے ہوتے ہیں یا جھجک رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، آپ محبت کے ساتھ اللہ کے ذکر میں شامل ہو جائیے کہ وہ رب خود فرما رہا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اللہ کے نام کا ذکر کرو اور سب سے ٹوٹ کر اس کے ہو جاؤ، کہ اس سے پیار اتنا کرو کہ بس ہر چیز سے بڑھ کر اس سے محبت اور پیار ہو جائے۔ جہاں لطفی صاحبہ انہوں نے سوال کیا کہ کیا چلتے پھرتے اور بغیر وضو کے بھی ذکر کیا جا سکتا ہے یا باوضو ہونا ضروری ہے؟ ہماری بہن جو ہے انہوں نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے سے اس بات کو سمجھا دیا۔ میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کر کے پھر اگلے سوال کا جواب دوں گی کہ ذکر اللہ کا چاہے آواز بلند کیا جائے یا چپکے چپکے کیا جائے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کی آواز یا دل میں آنے والے خیال کو بھی سنتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کے مطابق جو کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 205 ہے، ہماری بہن چاہے تو اس کو پڑھ بھی لیں۔ وَاذْكُرُوا رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ یاد کرو اور ہلکی اور پست آواز میں یاد کرو۔ تو گویا جو ذکر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پست آواز میں ہی ہوتا ہے، یعنی چپکے چپکے یاد کرتا ہے۔ اور اللہ کو وہ جو دو کہتے ہیں نا کہ دو قطرے اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں، ایک تو قطرہ وہ خون کا کہ جو اللہ کی راہ میں گرے، اور دوسرا وہ قطرہ کہ وہ علیحدگی میں ہو، تنہائی میں ہو اور اس کی آنکھ میں اللہ کے خوف اور ذکر سے جو ہے آنسو آ جائیں۔ دو قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 205 جو ہے وہ اگر پڑھ لی جائے تو اس میں ذکر کا بڑا تفصیلی ذکر ہے اور اس کا طریقہ بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ بہت خوب۔ اب ہم چاہیں گے کہ آپ اس حوالے سے پیغام ہمیں کوئی دینا چاہیں۔ چلیے، وہ جو سوال کا جواب ہے اسی کو میں آگے بڑھا دیتی ہوں اور وہ پیغام بھی ہو جاتا ہے کہ جو اللہ کا ذکر ہے اس کے لیے بے شک جو قرآن پڑھنا ہے وہ ہمیں وضو کے ساتھ، طہارت کے ساتھ ہاتھ لگانا ہے۔ اس کو نماز پڑھنی ہے تو پاکیزگی و طہارت، لیکن ذکر اللہ کا ایسا ہے کہ اس کے اندر اگر وضو نہ بھی ہو تو بے وضو بھی جو ہے ذکر کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو مختصر کلمہ بتایا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جس کو جو 100 بار کہتے ہیں کہ دن میں پڑھ لے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، تو سمندر کے جھاگ کی برابر بھی اگر جو ہے غلطیاں، کوتاہیاں اور گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دھل معاف جائیں گے۔ فرمائے۔ بالکل۔ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ جی میں یہ کہوں گی کہ اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے تعلق ہم سب کا، ہم بے شک عبادات کر رہے ہوتے ہیں مگر دل میں وہ محبت اور وہ پیار اور چاشنی نہیں ہے۔ وہ پیار اور محبت اور اس کی لذت اور حلاوت اصل چیز ہے، باقی اطاعت
ثانوی چیز ہیں. تو جو اصل چیز ہے اس کو آپ پکڑیں. جب آپ محبت سے کوئی تھوڑا سا بھی عمل کریں گے تو وہ عمل اس کا اجر کثیر ہوگا, اس کی برکات کثیر ہوں گی, رحمتیں اور برکتیں تو وہ نچھاور کرنے والی ذات ہر وقت نچھاور کر رہی ہے. تو پیار اور محبت میں جو آ جاتے ہیں وہ اس کے خاص بندے ہو جاتے ہیں. سبحان تو اللہ. محبت اور پیار کے ساتھ عمل کیجئے, آپ کا قلیل عمل بھی زیادہ اثرات آپ کو دے گا. بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہم جا رہے ہیں ایک مختصر سے وقفے کی طرف, جلد حاضر ہوتے ہیں. تو ہے رحمت کا پیام, مرحبا ماہ سیام. تو ہے رحمت کا